اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لی جلال وجہک و عظیم سلطانک ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور رمضان المبارک کی رحمتیں نعمتیں سمیٹ رہے ہوں گے، اور ہر بندہ کوشش کر رہا ہوگا کہ اللہ رب العزت کو ذرا زیادہ راضی کر لے، ذرا اللہ کی چمچہ گیری اور بڑھائیں، اس کو خوش کریں۔ وہ خوش ہو گیا تو ہمارے کام بن گئے۔ کام تبھی بننے ہیں جب وہ خوش ہو گیا، کام تب نہیں بننے جب اس کے بندوں کو خوش کریں۔ بندوں سے مانگیں گے نا امیدیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب صرف اس سے امیدیں لگائیں، لیکن لوگوں سے ملیں، احترام کریں، عزت کریں، دینا لینا کریں، ان کی خدمت خاطر کریں۔ یہ تو ہمارے اسلام کی پہلی شان ہے کہ وہ کہتا ہے یہ کرو، لیکن ان سے امیدیں نہ لگائیں یہ ہمیں کچھ دیں گے۔ کیا دیں گے؟ کچھ نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں دیں گے، اللہ دے گا۔ اور اگر کوئی بندہ دیتا بھی ہے نا، پہلے اللہ بندوبست کرتا ہے، اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اس کو دے دے، پھر تو بندہ دیتا ہے، ورنہ دے ہی نہیں سکتا۔ اور آج دوسرا روزہ ختم ہونے والا ہے، اور اب آپ خوب اللہ کو راضی کریں، لیکن تھوڑا پڑھیں ستھرا پڑھیں، تھوڑا پڑھیں ستھرا پڑھیں، اس کا میننگ سمجھیں، نوٹ کریں، اس کی تشریح سمجھیں، اور اس کی خاص باتوں کو نوٹ ڈاؤن کریں، تاکہ پھر بھی آپ کھول کے دیکھ سکیں پیج فلانا، پارا فلانا، سورہ فلانی، اور اس کی آیت نمبر فلانی، اس طرح نوٹ کریں۔ میں تو اسی طرح کرتی ہوں۔ اور روزہ جو ہے نا، صبر کا نام ہے، صبر کا۔ یہ نہیں ہے کہ سموسے، پکوڑے، چاٹ، چٹنیاں، سینڈوچ، پتہ نہیں چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، فلانے کھانے۔ یقین کرو کہ کل میں نے بچوں کی وجہ سے سب چیزیں بنوائیں، لیکن میرا خیال ہے شاید میں نے کچھ زندہ رہنے جتنا شاید کوئی چیز منہ میں ڈالی ہوگی بس۔ اور صبح بھی میں نے بس چائے لے لی اور آدھا سا سلائس ختم۔ لیکن میں نے صبح آملیٹ لیا تھا کہ بغیر آئل کے کچھ نہ اس میں ڈالو، لیکن ہلکی نمک مرچ کے ساتھ، وہ میں آدھے سلائس سے لوں، باقی میں نہیں کھا سکتی۔ تھوڑا کھائیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ عبادت میں دل لگائیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہر رشتے کا حق ادا کریں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور صبر سے، صبر اور نماز سے آپ کام لیں۔ صبر کیا، جب آپ سوچیں اپنے کام کے بارے میں، اپنی باتوں کے بارے میں، آپ کو پھر بھی ان کی سمجھ نہ آ رہی ہو، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ سے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوں، تو یوں کریں کہ آپ اللہ کے سپرد کر دیں، اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، اور اللہ سے مانگتے رہیں، مگر اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں خاموشی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ بے صبروں سے نہیں اللہ راضی ہوتا، بے صبروں کی وہ مدد بھی نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہوں گے ہم تکلیف میں ہیں تو اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا، بول ہی نہیں رہا۔ یاد رکھیں کہ جب ایگزام ہوتا ہے نا، تو جو ایگزام لینے والا ہوتا ہے نا، ایگزامینر، وہ نہیں بولتا آپ صحیح لکھ رہے ہیں غلط لکھ رہے ہیں، وہ نہیں بتاتا آپ کو، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ لکھ رہے ہیں، وہ بعد میں دیکھ لے گا کیا لکھا ہے۔
دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہی اللہ کرتا ہے. صبر سے کام لیں, نمازوں پہ کا اہتمام کریں, کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات اس کے راستے میں ضرور کریں اس کو راضی کرنے کے لیے. اور پھر ویسے بھی زکوٰۃ تو دینی ہوگی, کچھ دے چکے ہوں گے, کچھ دے دیں گے, جتنی بھی جلدی ادا ہو جائے تاکہ ضرورت مندوں نے اگر کچھ کرنا ہے تو کر لیں. یہ بات ہے. اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے, بڑا ہی غفور الرحیم ہے, وہ سب کچھ کر دے گا. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. ہم جس اللہ کے بندے ہیں نا وہ تو قادر مطلق ہے, وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ وکیل ہے اور کفیل ہے, وہ رحمان ہے اور رحیم ہے, وہ مالک یوم الدین ہے. پھر کیوں آپ یقین نہیں کرتے؟ کیوں آپ اللہ کے اوپر وہ اعتماد نہیں کرتے جو کہ کرنا چاہیے وہ کریں؟ اللہ آپ کی جھولی کو مرادوں سے بھر دے گا انشاءاللہ العزیز. تو یہ تو ہو گئی نا تھوڑی سی نصیحت. اور بچوں کو بھی نیکی کا عمل کا بتائیں. آج کل بچے سننا نہیں چاہتے تو پیرنٹس بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش رہتے ہیں. کیا کہیں, ہمارے وقتوں میں تو پہلے مائیں چڑی روزہ رکھنا سکھاتی تھی. روزہ رکھو, اللہ یہ دے گا وہ دے گا, اور 12 بجے کے قریب کہتی تھی بس بچوں کا اتنا ہی ہوتا ہے. اور جب بچہ تھوڑا سا عادی ہو جائے تو پھر وہ پورے روزے کی تیاری کراتی تھی. پھر وہ کہتے تھے چلو ہم تراویاں پڑھنے لگے ہیں, شاباش ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ پیچھے, جیسے جیسے کریں بس پڑھتے اسی ویسے کرتے جاؤ. اور یوں سب کچھ سیکھ گئے اسی طرح. لیکن اب کے بچے سنتے نہیں اور پیرنٹ سکھاتے بھی نہیں. اب واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور فیس بک اور یہ یوٹیوب ہماری تمام چیزوں کو, کچھ اچھی چیزیں بھی آ گئی, ہمیں پتہ چلنے لگ گیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں, کچھ بری بھی آ گئی. کوئی چیز مکمل تو صرف اللہ ہی ہے اور تو کوئی ہو نہیں سکتی. اچھا, میں آپ کو بتانے لگی تھی کہ آپ نے کیا آپ آج پڑھ لیں. میں نے یہ کہنا تھا کہ یہ جو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے نا, یہ آپ یوں سمجھ کے گزاریں کہ اللہ کی رحمت کی بارش آپ پر ہو رہی ہے اور آپ اس کی بارش میں نہا رہے ہیں, اور وہ اپنی نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں اتارے ہی جا رہے ہیں اور آپ سمیٹے ہی جا رہے ہیں, اور سب طرف اچھا ہی اچھا ہو رہا ہے. یہ تصور کریں کیونکہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے. آپ جو سوچیں گے اللہ رب العزت آپ کو وہی عطا فرمائے. میری بات کا یقین کریں. کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں جو آپ قرآن تو پڑھنا ہی ہے, نمازیں تو پڑھنی ہے, تراویح تو پڑھنی ہے, اس کو میں نے کیا بار بار بتانا ہے, روزہ تو رکھنا ہے, کہ جو آپ نے عبادات کرنی ہے نا قرآن کے علاوہ, آپ وہ والی چیزیں پڑھیں جن میں اسم اعظم سے تعلق ہو. جیسے کہ یہ آیت ہے نا سورہ بقرہ میں, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. آپ اس کو 21 بار پڑھ لیں, آپ اس کو 11 بار پڑھ لیں, لیکن آپ پڑھیں. اس کا میننگ دیکھیں. تمہارا معبود ایک معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس کے بعد آپ کسی دوسری نماز کے ساتھ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یہ تو آیت الکرسی میں بھی ہے پہلے میں, لیکن اس پہ پہلے الف لام میم نہیں ہے, اللہ لا الہ سے شروع ہوتی ہے, اور وہ بھی تیسرے سپارے میں ہی چلی جاتی ہے. اور پھر تیسرے سپارے کے شروع میں بھی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ کی خاص کوڈ ورڈ ہے, اپنی حکومت کے, اپنے اسپیشل کنجیوں کے, یہ تالوں کی چابیاں ہیں اللہ کی. اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ وہ ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ حی و قیوم ہے. حضرت ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ میں تلاش کیا کہ اسم اعظم کدھر ہے, تو میں نے اس کو پایا آیت الکرسی میں.
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو حی القیوم اسم اعظم ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں پھر میں نے آل عمران صورت میں دیکھا تو میں نے دیکھا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر حی قیوم، تو مجھے سمجھ آئی کہ یہی اسم اعظم ہے۔ پھر میں چلا گیا سورۃ طٰہٰ میں تو وَأَنَتِ الْوُجُوهُ وَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور تمام سر اس کے سامنے جھک جائیں گے، وہ سدا کا بادشاہ ہے، سدا قائم رہنے والا۔ تو انہوں نے کہا تو اس میں وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، میں نے اپنا معمول بنایا تھا، مجھے کسی نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ 10-11 جگہ آپ کا بزنس ہے، آپ لیڈی ہیں، کتنا کچھ دیکھیں گی، گھر میں بھی آپ کا بزنس چل رہا ہے، باہر بھی 11 جگہ بنا لی ہیں، تو اور میں اس وقت ینگ لڑکی تھی، میں نانی دادی نہیں تھی، تو میں کیا وہ انہوں نے کہا اگر آپ میم روزانہ سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ آل عمران پڑھیں، اس کے بعد آپ سورہ طٰہٰ پڑھیں، تو آپ کو کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ آ کے بیٹھ جایا کریں اور شام کو پیسے لے کے چل جایا کریں، ایک جگہ ایک پڑھی، ایک جگہ ایک پڑھی، ایک جگہ اس طرح۔ تو وہ میرا امپلائی تھا لیکن وہ نیک بچہ تھا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا کہ اس نے مجھے بتایا کہ آپ پڑھ کے دیکھیں، ہمارے رشتہ داروں انگلینڈ جو گئے ہوئے ہیں نا ان کی دکانیں ہیں ادھر، لیکن وہ کہتے ہیں ہم دکانوں میں کچھ بھی نہیں کرتے، صرف ہم یہ پڑھتے ہیں بیٹھ کے اور پانی چھڑک دیتے ہیں، اور اتنا کہ گھاگ پڑتا ہے ہمارے ان کی زبان میں، وہ کشمیر سائڈ کے تھے نا، اتنا پڑتا ہے گھاگ کہ ہمیں ہوش ہی نہیں آتی نوٹ گننے کی۔ تو یہ حقیقت ہے، میں پڑھتی تھی میں بالکل پڑھتی تھی، تو میرے سے پڑھی جاتی تھی 1 گھنٹے سے بھی پہلے سورہ بقرہ، اسی طرح 1 گھنٹے سے بھی پہلے سورہ آل عمران، اور آدھے پونے گھنٹے میں سورہ طٰہٰ، اور میں 3 الگ الگ جگہوں پہ بیٹھ کے پڑھتی تھی، باقی جگہوں پہ پھر سورہ واقعہ پڑھ لی، سورہ مزمل کا پڑھ لیا، اس طرح یہ میں نے اپنی زندگی میں تھا، کیونکہ پھر اور میں نے کیا کرنا تھا، اپنے آفس میں اپنا حساب کتاب دیکھا، کچھ خرچ ہوا ہے، کچھ خراب ہوا ہے، کچھ کسی نے ایڈوانس لیا ہے، کسی نے کوئی کیا آیا نہیں آیا چھٹی، وہ نوٹ کرنا ہے اور پیسے لکھنے ہیں اور بل شل چیک کرنے ہیں، کوئی ہے تو چیک لکھ کے دینا ہے کہ یہ کراس چیک وقت پہ دے دینا، یہ بل اپنے ٹائم سے 2 دن پہلے ہی دے دینا تو ہے تو جان چھڑائیں پہلے ہی دے کے۔ تو پھر اس کو پتہ چلا کہ یہی جو ہے نا یہی ہے اسم اعظم۔ آج ہمارے دلوں سے نیکی کی جو رغبت ہے وہ کم ہو رہی ہے، دل ہمارے مردہ ہو رہے ہیں، یہ تو صحیح ہے نا، چور، لٹیرے، بے شرم، بے ایمان، ملک کو قصور لوٹنے والے، اپنے رشتہ داروں کو آگے سے آگے لانے والے، اور اب مریم کو ٹائم مل گیا تو ہیلی کاپٹر سے اترتی ہے چڑھتی ہے 10 گاڑیاں، اللہ غرق کرے ان چوروں لٹیروں کو۔ بہرحال ہمارے دل مردہ ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ حی قیوم پڑھنے کے بعد نہایت توجہ سے سوچیں کہ اللہ نے میرا دل زندہ ہو رہا ہے، میرے میں تقویٰ پاکیزگی بڑھ رہی ہے، اور اپنی اولاد کی نیت کیجیے، اپنے شوہر کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، والدین کی، اور دعا کیجیے اللہ سب کو، ان کے مردہ دلوں کو، ان کی مردہ حرکتوں کو جو اچھی مردہ ہو گئی ان کو زندہ کر دے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ کا اسم یا حیو یا قیوم میں اسم اعظم ہے۔ آصف بن برخیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا تو یا حیو یا قیوم کی طاقت سے پیش کیا۔ آپ کو پتہ ہوگا نا، ہمیں پتہ ہے، بچپن سے پتہ ہے الحمدللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے نا جب، تو یا حیو یا قیوم پڑھتے تھے، تو آپ بھی پڑھا کریں بہت زیادہ۔ اور ایک میں نے آپ کو بتایا تھا یا حیو یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث، تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث بھی آگے پیچھے آ گئے، اور درمیان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی اللہ کی اتنی بڑی آیت ہے کہ آپ اس کا وزن اٹھا نہیں سکتے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
اس کی بھی کثرت کریں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، کثرت کریں. آپ کے دن پھریں گے، آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلیں گے. اگر نہ کھلیں تو پھر مجھے آ کے پکڑ لینا، مجھے کہنا آپ کرو جو بھی کرنا ہے، لیکن اپنی نیت سیدھی رکھ کے پڑھیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی سیدھی نیت سے اس کے پاس گیا ہو اور وہ خالی ہاتھ لوٹ آیا ہو. اتنے بڑے رب کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی کو واپس کر دے خالی. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں شرم آ جاتی ہے تو وہ تو اللہ ہے، وہ کیسے واپس کر دے گا؟ اور آپ دیکھیں، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کم از کم 21 مرتبہ، میں کہتی ہوں 21 دفعہ نہیں، کم از کم 100 دفعہ یا کم از کم 133 دفعہ کسی بھی ایک نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کریں. اور جو دوسرا اس میں اعظم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ نے کہا مچھلی والا، یونس کو مچھلی والے کے نام سے کہا. اللہ کو کون سا ان کا نام نہیں آتا؟ انہوں نے محبت سے کہا کہ اس نے غلطی کی تھی نا، پھر اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا تاکہ لوگ سیکھیں کہ اللہ اس طرح جو حکم دیتا ہے اس کو پورا کرانا بھی آتا ہے. وہ اس کو ابھی رہنا چاہیے تھا وہاں پہ اور 2 دن، لیکن انہوں نے کہا میری بات ہی نہیں مان رہے تو پھر میں جاتا ہوں، اور وہ چلے گئے تھے وہاں سے. اور پیچھے امت نے رونا پٹنا ڈال دیا، ننگے سر کر لیے، اپنے مال جو ان کے پاس بکریاں بھیڑیں گھوڑے جو بھی تھا وہ ساتھ لے آئے اور ان کو بھی کھڑا کر لیا اور رونے پٹنے لگ گئے، چیخیں مارنے لگ گئے اپنے طریقے سے. تو اللہ نے معاف کر دیا. اور ادھر ان پہ غصہ ہو گیا کہ وہ کیوں نہ رکے، انہوں نے کیوں نہ اس وقت کا انتظار کیا، تو ان کو مچھلی نے ہڑپ کر لیا، ویل مچھلی نے. اور اللہ نے کہا اگر وہ نہ پڑھتا لا الہ الا انت، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو اللہ نے اس کو پیٹ سے نکال دیا، پھر تندرست بھی کر دیا. دودھ پلانے کے لیے بکری بھی آنے لگ گئی، ایک بیل بنا دی کدو کی، اس کا سایہ بھی مل گیا. اور کیونکہ ان کی گل گئی تھی یہ اسکن، نرم ہو گئی تھی، نرم اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں جو، لیکن مچھلی نے اسے ہضم نہیں کیا کیونکہ مچھلی کو اجازت نہیں تھی. اللہ نے صرف ڈرایا تھا، وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، یرکایا تھا، کھلانا نہیں تھا، ان کا تو پیغمبر تھا. تو اس کی آپ کثرت کریں، کم از کم 41 بار ہے، لیکن اگر آپ 100 دفعہ پڑھ سکیں، ورنہ 41 بار ضرور کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ پڑھیں. اور اگر مسلمان اس کے ساتھ دعا کریں نا، وہ دعا پوری ہوتی ہے. بکھرے ہوئے خاندان، مایوسی، جو بے امیدی اور جن کے ارمان ٹوٹ چکے ہوں، جن کے گھر میں غلطیوں کے پہاڑ ہوں، گناہوں کے پہاڑ ہوں، اور ہر وقت جھگڑا لڑائی رہتا ہو، تو اللہ کی خاص رحمت سے وہ جڑ جائے. اور اگر ہو سکے تو تراویوں میں یہ جو ہے نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ سورہ آل عمران میں ہے، اس کی 26 اور 27 نمبر آئے. اس کو 7 دفعہ قرآن پاک پڑھیں، جتنا پڑھنا ہے جو پڑھیں، لیکن 7 دفعہ آپ اس کو بھی پڑھ لیں اگر آپ سے ہو سکے. اگر آپ کو اس کا کوئی، اس میں بھی تو اسم اعظم ہے نا، اس میں بھی اسم اعظم ہے، اس لیے آپ اس کو بھی لوگ رزق کے لیے پڑھتے ہیں، قرض اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں، مصیبتوں سے کیسوں سے نکلنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو پڑھیں. اور جب آپ رات بستر پر لیٹنے لگے تو یا رب یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. اے میرے رب، اے رحمان، اے رحیم، اے حی قیوم، تیری رحمت کی دہائی دیتا ہوں، دیتی ہوں، فریاد کرتی ہوں. سوتے وقت آپ سوچیں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے آپ پہ، اور آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں،
اور اللہ آپ پہ اپنی خاص عنایتیں، خاص مہربانیاں فرما رہا ہے، اور آپ مزے سے رحمتیں نعمتیں اکٹھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ پڑھ لیا کریں، لیکن قرآن پاک علیحدہ ہے، اس کا ترجمہ علیحدہ ہے، نمازیں علیحدہ ہیں۔ یہ میں تسبیحات میں بتاتی ہوں کہ پہلے 10 دن میں 10 دن کے بتاتی جاؤں گی سبق، کہ آپ یہ پڑھ لیا کریں جو اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور آپ کے رمضان مبارک کو آپ سے قبول و مقبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں مجھے بھی، میرے گھر والوں کو، میرے شوہر کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ اس کو جلدی سے ٹھیک کر کے گھر لے آئے۔ تو بچے بھی ماشاءاللہ پھر آئے ہوئے ہیں تو رونق ہے اور اس کی، لیکن وہ بار بار ان کی ٹینشن ہے، ہر گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد کوئی نہ کوئی جاتا ہے پتہ کرنے، بیٹھتا ہے، وہ آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اپنے وطن کے لیے دعا کریں، یا اللہ عمران خان کو تنگ کرنے والے صرف اس لیے کہ وہ ایماندار ہے، صرف اس لیے کہ وہ رشوت خوانی اور کسی سے دب کے کام نہیں کرتا، وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق کھڑے ہونا چاہتا ہے، تو اس کو بند کر کے یہ چور سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگے ہماری جوڈیشری سے، اللہ کی پناہ مانگے ہمارے بیوروکریٹ سے، اللہ کی پناہ مانگے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے۔ اللہ یا تو ان کو ٹھیک کر دے، تو یا اللہ ان کو کہیں ہم سے دور ہی لے جائے، ہمیں نہیں چاہیے، کوئی ان کو بیچ دے، اگر یہ مہنگے بکتے ہیں تو جان چھڑا دے۔ ہم جو اپنے گھروں کو چلاتے ہیں، بچوں کو چلاتے ہیں، خاندانوں کو چلاتے ہیں، تو سارے لوگ وہ ملک کا سسٹم خدا کی قسم ہے بہتر چلا لیں، ہم حفاظت بھی کر لیں گے اپنے بارڈروں کی، اللہ کی عبادت کر کر کے اس سے مدد مانگ کے۔ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ عمران خان کے دشمن تباہ و برباد فنا فی اللہ ہوں، ماؤں بہنوں کی عزتوں سے کھیلنے والے، ماؤں بہنوں کو بے شرمی سے گھروں سے توڑ کے اٹھا کے لے جانے والے، لوگوں کے بیٹوں کو، شوہروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اٹھانے والے، ان کے ہاتھ ٹوٹے۔ اور وہ جو کرا رہی ہے نا میسنی، میڈم نور جہاں چورنی پلاسٹک بازی، اللہ اس کو ہم سے دفعہ دور کر دے، اور کرے گا۔ اب میرا خیال یہ ان کا لاسٹ چانس ہے، اب ایسے بند ہوں گے کہ دوبارہ نکلنے نہیں پائے گی۔ لوگ بہت عبادتیں کر رہے ہیں، بہت دعائیں کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے گا۔ تو میرا خیال آج کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا ٹائم ہے؟